اللہ تعالی نے مکی کی مثال دی، فرمایا سورہ حج کے آخر میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو بھی، اس میں بت بھی آ گئے اور بتوں کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی آ گئے، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکیں گے، سب مل کر بھی نہیں پیدا کر سکیں گے. ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے کے سارے جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، جن جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، وہ سارے جمع ہو جائیں، مل کے کوشش کریں ایک مکھی کو پیدا کرنے کی، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا دور کی بات، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکیں گے، چھڑوا نہیں سکیں گے. اندازہ کیجئے ان کی بے بسی کا، جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں. آپ اللہ کے ان اولیاء اور صالحین اور علماء کی طرف دیکھیں جن کو لوگ ان کے فوت ہونے کے بعد پکارتے ہیں، ان کے قبروں میں چلے جانے کے بعد پکارتے ہیں. آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لے لیں، آپ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب کو لے لیں، دیگر صحابہ کرام کو لے لیں، تابعین کو لے لیں، بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں ان کو لے لیں. یہ سب کے سب جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کو غسل دیا، لوگ غسل دیتے ہوئے ان کے جسم کو حرکت دیتے رہے، لوگوں نے ان کا لباس اتارا، لوگوں نے ان کو کفن پہنایا، لوگوں نے ان کو قبر میں اتارا، لوگوں نے ان کے اوپر مٹی ڈالی. وہ خود کوئی بھی یہ کام ان کاموں میں سے کوئی بھی کام وہ خود نہیں کر سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بے بس اور عاجز مخلوق ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کے ان ولیوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. ان ولیوں کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن مخلوق کو خالق کے حقوق دینا یہ درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کس چیز کی مثال دی؟ مکھی کی مثال دی کہ یہ مکھی پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں ہے، اور آپ نے ان کو حقوق خالق کے دے دیے ہیں جو ہر چیز کا خالق ہے. کہاں وہ جو مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں، اور کہاں وہ جس نے ساتوں آسمان پیدا کیے، ساتوں زمینیں پیدا کی، پہاڑ پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، اور جس نے طرح طرح کے جانور بنائے، فرشتے بنائے، جن بنائے، انسان بنائے، جس کی مخلوقات کو اگر ہم گننے لگیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے. تو بے بس مخلوق کو خالق کے حقوق دینا غلط ہے، ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا غلط ہے. یہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی. اور کبھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کس کی؟ گدھے کی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ مذمت کرنا چاہ رہے ہیں کن کی؟ یہودیوں کی، اہل کتاب کی، جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں دی گئی تھیں، آپ کے بارے میں بشارتیں دی گئی تھیں. ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ان آسمانی کتابوں میں یہ نشانیاں پڑھنے کے بعد آپ پہ فوری طور پہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اللہ نے کہا وہ لوگ جن کو تورات دی گئی ان کی مثال کن کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے جس پہ کتابیں لاد دی جائیں. یہ گدھا ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. ایسے ان یہودیوں نے، اہل کتاب نے ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جو ان پہ نازل کی گئی تھیں، تاکہ ان کو پڑھتے، ان پہ ایمان لے کر آتے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے. تو اللہ تعالی جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو انسان کے ذہن میں اتارنے کے لیے کوئی بھی مثال بیان کر دیں وہ برحق ہے.